بولیے اس میں آپ کو گناہ سمجھنا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ گناہ کے لیے بنیاد نون اور میم ہے. کیا سمجھا تھا؟ نون اور میم ہے. یہ ساری بات میں آپ کو سمجھا چکا، پھر میں آپ کو سمجھا رہا. ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پہلے میم کی بات سن لیجیے. میم کے اوپر تشدید ہے تو گناہ لکھا ہے نا. اب بائیں طرف چلیے، بائیں طرف دیکھیے. میم کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. اور بائیں طرف چلیے. میم کے اوپر جزم ہے، گناہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ میم ساکن کے بعد. اور یہاں دیکھ لیجئے نیچے دیکھ لیجئے. میم ساکن کے بعد اگر با میم آئے تو گناہ کریں گے، اور با میم نہ آئے تو گناہ. وہ کتنے حروف ہے؟ وہ 26 حروف ہے. یہ ہو گئی میم کی بات، یہ ہو گئی میم کی بات. اب ہم کریں گے نون کی بات کریں گے. اب ہم نون کی بات کریں گے تو سیدھے طرف چلیے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے. زبر زیر پیش ہے تو گناہ نہیں کریں گے. زبر زیر پیش ہے تو گناہ نہیں کریں گے. جزم ہے تو گناہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے نیچے دیکھیے کہ نون ساکن جزم والا نون، اور ان کا ساتھی کون؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. میں آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین چاروں کا حکم ایک ہے، چاروں کا قاعدہ ایک ہے. نون ساکن اور تنوین چاروں کا قاعدہ ایک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو 2 میں تقسیم کیا، 8 اور 20. 8 اور ادھر 8 ہے اور آگے یہ 20 ہے. 8 کا مطلب نیچے دیکھ لیجئے. 8 کا مطلب نیچے دیکھ لیجئے کونے میں جو لال باکس کالا باکس ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را. حمزہ ہا عین ہا غین خا غین خا لام را. حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را. یہ 8 حروف اگر ہے تو گناہ نہیں کریں گے. اس کا نام اظہار ہے، اس کا نام اظہار ہے. اصل میں تو حمزہ ہا عین ہا غین خا رہے تو گناہ نہیں، اس کا نام اظہار ہے. اور لام را میں چونکہ گناہ نہیں ہے اس لیے ہم نے لام را کو بھی اس 6 میں داخل کر کے 8 بنا کر اسی میں داخل کر دیں. 8 ہے تو گناہ نہیں کریں گے، اور 20 ہے تو گناہ کریں گے. اس 20 کو ہم نے 3 میں تقسیم کیا. کتنے میں؟ 3 میں تقسیم کیا. ایک میں با، ایک میں با، ایک میں یا میم نون وا، اور ایک میں 15 حروف. اگر با آئے کہاں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر گناہ کریں گے. اس کا نام اقلاب ہے، اس کا نام اقلاب ہے. اور اگر 4 حروف ہو، یا میم نون وا، یا میم نون وا، یا میم نون وا، تو تشدید کے ساتھ گناہ کریں گے. اس کا نام ادغام ہے. اور اگر 15 حروف آ جائے تو ناک میں چھپا کر گناہ کریں گے. تو ناک میں چھپا کر گناہ کریں گے. اس کو تھوڑا یاد بھی کریں گے. تاؤ تاؤ جیمو دالو، پھر بولے دالو زا سینو شی، دالو زا سینو شی، صدو ودو توزو، صدو ودو توزو،
तो नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे, इसका नाम इख्फा है, इसका नाम इख्फा है, इसका नाम इख्फा है। मैंने आपको नून साकिन और मीम साकिन यानी नून और मीम यानी गुन्नाह के सारे कायदा में आपको इस सफ़ा में समझा दिया। इस पर आप खूब गौर करेंगे। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है खींच कर मिलाकर जल्दी पढ़ने का मुख्तसर तरीका, ये वही है, ये वही है। नंबर 1, हरकत के बाद हुरूफ माद्दा यानी ज़बर के बाद खाली अलिफ, ज़ेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव हो तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितनी चीज़ हो गई? 6। नंबर 2, हरकत के बाद जज़म या तशदीद हो तो मिलाकर पढ़ेंगे। कितनी चीज़ हो गई? 2। और बाकी रहेगा 5। हरकत के बाद अगर हरकत हो, हरकत के बाद अगर हरकत हो यानी वही ज़बर ज़ेर पेश हो, तो ज़बर ज़ेर पेश हो या वाव लीन हो या लीन हो, हम उसको जल्दी पढ़ेंगे। बस यही वही नुस्खा है। और यही सफ़ा है जो मुकम्मल नूरानी कायदा इसमें जमा है, मुकम्मल नूरानी कायदा इसमें जमा है। इसको खूब समझेंगे, खूब समझेंगे।